پاکستان میں وی پی این کی رجسٹریشن کے لیے 10 دن باقی. وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی اور سیکیورٹی رسک کیوں کہا جا رہا ہے، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں انٹرنیٹ، مختلف ویب سائٹس اور ایپس کی بندش کی خبریں اکثر میڈیا میں رہتی ہیں، اور آج کل ملک میں وی پی این یا ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک جو ان بینڈ ویب سائٹس یا ایپس تک صارفین کو رسائی دیتے ہیں بند ہیں. ان کی رجسٹریشن اور غیر رجسٹرڈ وی پی اینز کے لیے پاکستان کی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے 30 نومبر کی ڈیڈ لائن دی ہے. ملک کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ دہشت گرد شناخت چھپانے اور غیر موزوں مواد پھیلانے کے لیے وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے فحش ویب سائٹس اور توہین آمیز مواد تک رسائی حاصل کی جا رہی ہے. جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے گزشتہ جمعے کو اپنے ایک اعلامیے میں اسے غیر شرعی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وی پی این کا استعمال جس سے غیر اخلاقی یا غیر قانونی امور تک رسائی مقصود ہو، شرعاً ممنوع ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ حکومت کو ٹیکنالوجی کے استعمال کو درست یا غلط ثابت کرنے کے لیے مذہب کی آڑ لینا پڑی ہے؟ صارفین بھی پریشان ہیں کہ انہیں قومی سلامتی کے نام پر اور کتنی قدغنیں برداشت کرنا ہوں گی، اور کاروباری طبقہ اس کے گرد بنی غیر یقینی کی فضا سے بے یقینی کا شکار ہے. اس کے علاوہ آزادی اظہار رائے کے لیے لڑنے والے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی طرف سے یا پی ٹی اے کی طرف سے جو کہا گیا کہ اس ہفتے سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی میں بریفنگ کے دوران بیان دیا گیا کہ ملک میں آئی ٹی کی صنعت اور وی پی این کے بغیر جو ہے آئی ٹی کی صنعت کام نہیں کر سکتی. اسی لیے پاکستانی حکام کا جو منصوبہ ہے کہ ملک میں کاروباروں، آئی ٹی کمپنیوں اور فری لانسرز کے لیے 30 نومبر تک وی پی این کی رجسٹریشن کا عمل مکمل کر لیا جائے گا. وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو کے پی میں ضلع کرم میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں. عاصم، کیا ڈیولپمنٹس تھیں اور کس طرح سے یہ واقعہ جو پیش آیا اس کے حوالے سے کیا خبریں ہیں اب تک؟ جی اسد، اس حوالے سے جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ایک کانوائے جو تھا تقریباً 200 گاڑیوں پر مشتمل یہ کانوائے تھا جو کرم ایجنسی سے پشاور کی طرف آ رہا تھا. اس علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا تھا کہ صرف کانوائز میں جو ہے وہاں پر موومنٹ کی جائے گی، اکیلی گاڑیاں جو ہے وہاں پر وہ موو نہیں کر سکتی. لیکن آج یہ 200 گاڑیوں کا تقریباً ایک قافلہ تھا جو پشاور کی طرف آ رہا تھا کہ اس میں لوئر دیر کا مقام ہے، وہاں پر اس مختلف مسلح افراد تھے، انہوں نے ان تمام گاڑیوں کے اوپر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 39 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 28 کے قریب زخمی ہیں. جو ہلاک ہوئے ہیں ان میں ایک مائنر بچی اور 7 خواتین جو ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہیں جو ہلاک کر دی گئی ہیں. اس کی جو ہے اس بات کی تصدیق جو ہے وہاں پر جو ضلع انتظامیہ کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ 39 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی جو تھے وہ ابھی اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جی یہ بہت ہینیس کرائم ہے جس کی مکمل تحقیقات ہوں گی. انہوں نے کہا کہ یہ تمام صورتحال جو دہشت گردی سے اس وقت پاکستان نبرد آزما ہو رہا ہے اور اس سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ دہشت گردی کی اس کارروائی کی وہ بھرپور مذمت کرتے ہیں. جی بہت شکریہ عاصم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آج کا یہ جو واقعہ ہوا کرم ضلع کرم میں. اور اب ہم جائیں گے ناظرین واپس اپنے مین ٹاپک کی طرف، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے جو وی پی این کے حوالے سے بات کی گئی اس پہ ایک کنٹروورسی اور اس پہ جو کافی لیدے ہو رہی ہے، کافی بحث ہو رہی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کونسل کی طرف سے جاری کیا گیا بیان جس میں وی پی این پر ہدایات اور فتویٰ دیا گیا، اس کی وجہ کیا بنی. علامہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کیوں آپ کو وی پی این کو پہلے غیر شرعی قرار دینا پڑا، یا اس معاملے میں اسلامی نقطہ نظر سے ہدایات دینی پڑیں؟ کیا کوئی شکایت آئی تھی آپ کے پاس جس پہ آپ نے یہ اقدام اٹھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم وی پی این کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ وی پی این کے حوالے سے جو میری گفتگو ہے اسے کانٹیکسٹ کے بغیر آگے پھیلا دیا گیا، اور وی پی این کے حوالے سے جو باتیں میں نے نہیں کہی انہیں میرے سے منسوخ کیا گیا. لیکن علامہ وہ جو ایک پریس ریلیز آیا اس میں تو جو لکھا ہوا تھا وہ اسی آپ کی ایسوسیٹ کر کے آپ سے کہا گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے پریس ریلیز آیا اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں تھی، یا اس میں کانٹیکسٹ کے بغیر رکھی گئی چیزیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وی پی این کے حوالے سے جو
چینلز اور مختلف میڈیا ہاؤسز کی طرف سے خبر بنائی گئی، جاری کی گئی، وہ اس کانٹیکس میں نہیں جاری کی گئی جس کانٹیکس کے اندر وہ خبر جاری کی گئی تھی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ اسلامی نظارتی کونسل نے وی پی این کو حرام قرار دیا، ایسی کہیں پر بھی کوئی بات نہیں۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ وی پی این غیر شرعی ہے، وی پی این کے غیر شرعی ہونے کی کہیں پہ کوئی بات نہیں کی گئی۔ ہاں، تیسری بات ہے کہ وی پی این کے استعمال کے حوالے سے ایک بات کہی گئی کہ اس کا استعمال غیر شرعی ہے، اور آگے ان وجوہات کو بیان کیا جن وجوہات کی بنیاد پہ اس کے استعمال کے غیر شرعی پہلو کو سامنے رکھا گیا۔ تو علامہ فائنل اصل سٹیٹمنٹ خبر کیا یہ ہے تھی، کونسل کی؟ جی فائنل سٹیٹمنٹ اگر آپ ہمیں شیئر کر سکیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے جو کہ آپ کے خیال میں میڈیا نے مس کوٹ کیا؟ جی، بنیادی طور پر میرا جمعے کا خطبہ ہر جمعے کو ریلیز کیا جاتا ہے اور وہ اخبارات میں ہفتے دن چھپتا ہے۔ اس جمعے کے خطبے کے اندر میں نے سوشل میڈیا کے جو بیڈ امپیکٹس ہیں اس کے حوالے سے بات کی۔ اس کے بعد پھر ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ جی وی پی این کے اوپر یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ وی پی این کا استعمال ان ایکٹیویٹیز میں شرعی ہوگا یا غیر شرعی ہوگا۔ اور وہ جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ 4 چیزیں بنیادی طور پہ بیان کی گئی تھی۔ نمبر 1، توہین مذاہب کے مختلف واقعات میں اس بات کو دیکھا گیا کہ اپنی آئیڈینٹی اور لوکیشن اور آئی پی ایڈریس کو چھپانے کے لیے وی پی این کا استعمال کیا گیا۔ اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائبر کرائمز کے حوالے سے کم و بیش 450 سے زیادہ مختلف کیسز یا نامزد ملزمان جیلوں کے اندر ناموس رسالت کے حوالے سے ہونے والے مقدمات کو فیس کر رہے ہیں، جو کہ سائبر کرائم گروپس کی طرف سے باقاعدہ طور پہ انیشیٹ کیے گئے۔ اس کے بعد یہ چیز بھی سامنے آئی، اور اسے تو خود پی ٹی اے کے چیئرمین نے پچھلے دنوں میں بیان بھی کیا کہ لاسٹ سنڈے کو پاکستان میں کم و بیش 2 کروڑ سے زیادہ دفعہ ہٹ کیا گیا ہے پورنوگرافک سائٹس کو وی پی این کے ذریعے۔ تیسری چیز، وی پی این کو دہشت گردی اور دیگر ملکی سالمیت کے خلاف استعمال کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کریکٹر اسیسینیشن میں جو وی پی این کو استعمال کرنے والا بندہ ہے وہ اس سے اپنی آئیڈینٹی کو لیکن علامہ اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کے کرنے کا کام تھا؟ نظریاتی کونسل سے کیا حکومت نے اوپینین مانگی تھی اس معاملے میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جورسڈکشن میں آتا تھا اس پہ کہنا؟ جی، آپ کی بات کا میں جواب دیتا ہوں۔ ہم اب جاتے ہیں پیچھے 28 مارچ 2023 کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن جاری ہوئی وزارت مذہبی امور کو کہ وزارت مذہبی امور ایک ورکنگ گروپ تیار کرے جو کہ وزارت اطلاعات، انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی اور سائبر کرائم ایف آئی اے اور اسی طریقے سے جو تھنک ٹینکس ہیں ان پر مشتمل ہے، جس میں اسلامی نظارتی کونسل کو بھی شامل کیا گیا۔ اس موقع پر اسلامی نظارتی کونسل کے سابق چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے باقاعدہ طور پہ اس سلسلے کی دوسری مشاورت اسلامی نظارتی کونسل میں 30 مئی 2023 کو منعقد کی، اور اس کے نتیجے میں کچھ تجاویز اور کچھ سفارشات سامنے لائی گئی جو کہ پرٹیکولرلی توہین رسالت اور توہین مذہب کے مختلف مواد جو کہ نیٹ کے اوپر اویلیبل تھے ان کے حوالے سے اس کو ختم کرنے کے لیے تجاویز کو پیش کیا گیا۔ اور بعد تو یہ تجاویز آپ کہہ رہے ہیں کہ مانگی گئی تھیں اس سے پہلے نظریاتی کونسل سے۔ بہت شکریہ علامہ آپ کا اپنا موقف ہمیں دینے کا اور اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان میں وی پی این پر پابندی کے معاملے پر حکومت پاکستان کے بدلتے موقف اور پاکستان میں انٹرنیٹ کی پابندیوں کی تاریخ پر وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے فیس بک یا میٹا میں اوورسائٹ بورڈ ممبر اور ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ نگہت داد سے بات کی، جن کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ پر سیاسی وجوہات کی بنا پر لگائی جانے والی پابندیوں کی ایک تاریخ ہونے کی وجہ سے اگر حکومت پاکستان سیکیورٹی خدشات کی بنا پر کوئی بھی اقدام اٹھاتی ہے تو اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
देखिए VPN का जो इस्तेमाल है वो हमारा एक प्रिवेसी का जो हक है उसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, वो आपका बुनियादी एक हक है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप कदगने लगाना शुरू कर देंगे जो, और ऑलरेडी आपने इंटरनेट को काफ़ी ज़्यादा बैन किया हुआ है, आपका एक्स ब्लॉक है, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लोग रसाई हासिल नहीं कर सकते। और ये एक बहुत बुनियादी बात भी है कि अगर मैं और आप अपनी कोई इंटरनेट बैंकिंग अगर इस्तेमाल करें तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारी जो मालूमात हैं इंटरनेट जो जिस तरह हम एक्सेस कर रहे हैं वो कोई आम शख्स देख सके या वो बैक एंड पे कोई देख सके। तो ऑफ कोर्स मैं कोई भी ऐसी चीज़ करने लगूंगी जिसका ताल्लुक मेरे अपने राइट्स के साथ होगा ऑनलाइन, तो मैं उसको ऐसे करूंगी कि मेरी प्रिवेसी के जो राइट है मैं उसको महफूज रख सकूं। तो VPN का बेसिकली इस्तेमाल यही है कि लोग अपने प्रिवेसी राइट को महफूज करने के लिए करते हैं, और जो उसको ब्लॉक करना है वो बेसिकली कदगन लगाना है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि आप ना तो ब्लॉक चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और ना ही आप अपनी हिफाजत के लिए VPN को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो निकेत, अब जब हुकूमत कह रही है कि एक टाइप ऑफ मिस्टेक थी, सारा VPN को बैन नहीं होना चाहिए, सिर्फ अन इस्लामिक एक्टिविटीज़ या ब्लास्फेमी या इस तरह के एलिगेशंस का इस्तेमाल जो है वो अन इस्लामिक है, इसको आप कैसे देखती हैं? मैं तो इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। देखिए अभी इतना बैकलैश आया है तो जो हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल उन्होंने उसको टाइपो बना दिया है। वो एक इंतहाई इंटेंशनल एक स्टेटमेंट थी जो उन्होंने जारी की थी, और उसका मकसद बेसिकली स्टैंप लगाना था कि अगर जो ब्लॉकिंग हो रही है और उस पर अगर हम VPN को भी रेगुलेट करने जा रहे हैं, उसको भी बैन करने जा रहे हैं, तो इसका एक इस्लामी एक नज़रिया भी है। और आपको पता है कि किस तरीके से लोग आंखें बंद करके कोई भी इस्लाम के हवाले से बात की जाती है तो वो उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। लेकिन चूंकि बैकलैश आया है, चूंकि दुनिया बहुत बदल गई है, तो उन्हें अपनी स्टेटमेंट वो वापस लेनी पड़ी है। लेकिन देखिए ब्लास्फेमियस कंटेंट, पोर्नोग्राफी, ये सारी वो चीज़ें जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, रहेंगी, कभी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो मुख्तलिफ आप चीज़ें करते हैं, ब्लॉक कर दिया तो आप समझेंगे कि कोई ब्लास्फेमी का एक्सेस नहीं कर पाएगा या कोई ब्लास्फेमी जो है वो कर नहीं पाएगा, तो ये एक ऐसी फजूल बात है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे कानून इतना सख्त है, जहाँ पे इतने वाक़यात हुए हैं, आप मुझे बताएं कौन इंटेंशनल ब्लास्फेमी का कंटेंट डालेगा या करने की कोशिश करेगा? तो ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसे ही स्टेटमेंट्स हैं। पोर्नोग्राफी के लिए अब एकदम से अगर रियासत पाकिस्तान जागी है तो पोर्नोग्राफी के हवाले से तो पाकिस्तान बहुत पहले से नंबर 1 उस पर आता है, चैम्पियन के एडल्ट कंटेंट को पाकिस्तानी रसाई उसकी हासिल करते हैं। लेकिन उसको अचानक एकदम से सारी चीज़ें होना, ब्लॉकिंग भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स की, VPNs की भी ब्लॉकिंग भी, और फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की स्टेटमेंट, ये जो टाइमिंग है ये कोई इतनी मुझे वो लग रही है कि जैसे ख़ास तौर पे ये टाइमिंग बनाई गई है। लेकिन ये कि मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बैनिंग से ये ब्लास्फेमियस कंटेंट और पोर्नोग्राफी को रोक सकता है। तो पाकिस्तानी हुकूमत का जो एक हिस्ट्री भी रही है इंटरनेट बैन की, जिस पे बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी तनकीद करती रही हैं, तो ये कितना बड़ा मसला है अगर हुकूमत ये कहती है कि वो नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म जैसे मसाइल को संभालने के लिए, उनको रोकने के लिए इस तरह के बैन लगाती है? तो देखिए यही बात हुकूमत को समझनी चाहिए कि अब दुनिया एक तरफ जा रही है जिसमें बहुत से ममालिक बैन करते भी हैं, और ऐसी जैसे इलीगल कंटेंट है या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए तो आपकी जो हिस्ट्री है आर्बिट्रेरी बैनिंग की और ब्लॉकिंग की, वो फिर आपके जायज़ काम को भी नामुमकिन बना देती है, उसको भी लोग तशवीश की निगाह से देखते हैं। तो ये अब उनको एक तो अपनी हिस्ट्री को करेक्ट करना पड़ेगा कि आप आर्बिट्रेरी एक्शंस ना लें, और अगर आप लेते भी हैं तो उनको ट्रांसपेरेंट रखें ताकि लोग आपसे सवाल पूछ सके, ताकि आप उनको अकाउंटेबल हों कि अगर आपने एक सर्टन एक्शन लिया है तो आपने किस बुनियाद पे लिया है और उसकी वजह क्या है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क भी है, और हुकूमत पाकिस्तान ने ICCPR और इस तरह की इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को ना सिर्फ साइन किया हुआ, रेटिफाई भी किया हुआ है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनेशनल लाइबिलिटी एक बनती तो है, तो आप अपने आप को अकाउंटेबल तो ठहराएं। अगर आप आर्बिट्रेरी एक्शंस करेंगे, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होगी, फिर लोगों को शक व शुबात तो होंगे और लोग सवाल तो करेंगे। इस तरह के बैन से एक आम शहरी पर पाकिस्तान में क्या असर पड़ता है, उनकी ज़िंदगियाँ कैसे मुतासिर होती हैं? देखिए हमारी जो ऑलरेडी इंटरनेट थ्रॉटलिंग की वजह से जो रफ्तार इंटरनेट की माशाल्लाह से हम लोगों को अब नसीब में है,
وہ اتنی سلو ہے کہ اکثر اوقات کبھی آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ نہیں پراپر آپ ایکسیس کر پاتے, کبھی آپ ابھی بلو اسکائی جو ہے جو کہ ٹویٹر کا متبادل ایک پلیٹ فارم ہے, اس کی بھی بیننگ کی خبریں آ رہی ہیں. تو عام شخص جو کہ ڈیجیٹلی لٹریٹ بھی نہیں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اچھا چلے میں وی پی این کو استعمال کر کے بلاک کچھ ویب سائٹس جو ہیں ان کو ایکسیس کر لوں گا, جو انلیگل نہیں ہے بائی دا وے. اگر آپ کے پرائم منسٹر صاحب اور آپ کے منسٹرز جو ہیں وہ ٹویٹر استعمال کریں, اس کا مطلب وہ انلیگل نہیں ہے. تو کوئی عام شہری اگر اس کو ایکسیس کرے تو انلیگل کیوں ہے؟ لیکن اب آپ اگر وی پی این کو بھی ریگولرائز کریں گے تو آپ ریاست کو اتنی پاور دے رہے ہیں کہ وہ کسی عام یوزر کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں جس نے اپنا وی پی این استعمال کرنے سے پہلے رجسٹر نہیں کرایا. تو وی پی این کی رجسٹریشن کرانے سے کیا ملک میں کاروبار بھی متاثر ہوں گے؟ اس پہ بات کرتے ہیں بدر خوشنود سے, جو پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین رہ چکے ہیں اور آج کل لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پڑھا بھی رہے ہیں. بدر, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان میں کاروباروں کو کیوں وی پی این استعمال کرنا پڑتا ہے؟ جی بہت شکریہ سر. دیکھیے, ہم ابھی تک جو پرسیپشن بلڈ ہوئی ہے کہ کاروبار اس لیے استعمال کرتے ہیں وی پی این کہ انہوں نے بلاکڈ ویب سائٹس اور ایسا کنٹینٹ ایکسیس کرنا ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا غلط پرسیپشن ہے. ہم بہت سارے تعلیمی اداروں میں بھی وی پی این استعمال کرتے ہیں جب ہم امتحان لیتے ہیں, جب ہم امتحان چیک کرتے ہیں. اور وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے بیکاز وی پی این کا ایک بڑا میجر کام یہ ہے کہ آپ نے انٹرانیٹ, جو کہ ایک آرگنائزیشن کا, ایک کمپنی کا, ایک ادارے کا انٹرنل نیٹ ورک ہے جس کو ہم نے انٹرنیٹ پہ ایکسپوز نہیں کیا ہوا, ہم نے اس کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے. ہم نے اس لیے نہیں ایکسپوز کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ اس کو تاکہ اس پہ ہیک اٹیکس نہ آئیں, اس کے اوپر میل ویئر, وائرس, 10 اور پرابلمز نہ ایسی آئیں, تو اس کو انٹرنل رکھا جاتا ہے. تو بہت ساری کمپنیاں جو کہ ٹیکنالوجی کا کام نہیں بھی کرتی, وہ وی پی این اس لیے استعمال کرتی ہیں کہ انہوں نے پرائیویٹ ڈیٹا کو پبلک کے لیے اوپن نہیں کیا ہوا, وہ صرف سلیکٹ لوگوں کو. سو بیسیکلی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں ایک مین رول ہے. تو اگر حکومت کہتی ہے کہ اپنا وی پی این رجسٹر کروا لیں تو اس میں مذائقہ کیا ہے پھر؟ جی بالکل. دیکھیے, دنیا میں ماڈل اس کا ریورس ہے, اور وہ ماڈل اس لیے ریورس ہے کہ آپ جن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ وی پی این رجسٹر کرائیں, وہی آپ کے سٹیزنز, آپ کے لوکل پاپولیشن پہلے نادرا میں رجسٹرڈ وہ ہیں ایز اے آف کورس آپ کی لوکل پاپولیشن, پھر وہ انٹرنیٹ بھی آپ کی ایک رجسٹرڈ کمپنی سے ہی لے رہے ہیں, تو وی پی این بھی انہوں نے رجسٹر کرانا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وی پی این کا ایکو سسٹم ڈیولپ کریں, اور وی پی این کمپنیز جس طرح آئی ایس پیز ہیں, اس طرح وی پی این پرووائڈر, سروس پرووائڈرز ہوں جو وہ سروسز دیں, اور ان کو آپ رجسٹر کریں. وہ سلیکٹ کرنی, ان کو آئی پیز ایلوکیٹ کرنے, وہ سب بھی زیادہ آسان ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیویجول لیول پہ رجسٹر کروانے سے بہتر ہے کہ اس طرح کی جس طرح سے سروس پرووائڈر کمپنیز ہیں ان کو بنایا جائے اور اس طرح سے وی پی این جو ہے وہ رجسٹر ہوں. ایک چیز بدر, اگر میں تھوڑا سا, میرے پاس ٹائم کم ہے, میں زیادہ ایشوز ٹیکل کرنا چاہ رہا تھا. آئی ٹی سے متعلق کاروبار ہیں, آپ نے حوالہ دے دیا, یونیورسٹیز ہیں, باقی ادارے ہیں, تو کون کون سے بزنسز اور ایسے ہیں جن کے لیے بہت ضروری ہے وی پی این کا استعمال کرنا؟ اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو سیکورٹی نیٹ ورکس؟ جی دیکھیے, بہت ساری, ایون ہماری بہت ساری کمپنیاں اکاؤنٹنگ سروس کر دیتی ہیں. اکاؤنٹنگ میں کمپلائنس بڑی ضروری ہے. اگر آپ خاص طور پہ یورپ میں سروس دے رہے ہیں تو وہاں جی ڈی پی آر کی کمپلائنس ہے. تو کمپلائنس کسی قسم کی بھی کمپلائنس کے لیے, کمپنیوں کے لیے, پھر ریموٹ ورکرز اور پھر فری لانسرز, سب کیٹیگریز کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ وی پی این کے تھرو ہی کنیکٹ کریں. تو خالی آئی ٹی تو فیسیلیٹیٹر ہے. رائٹ. تو اگر ہم کسی بھی طرح سے کاروبار پہ دیکھتے ہیں امپیکٹ جو آتا ہے ان حکومتی پالیسیوں سے, تو کہیں آپ ریز کرتے ہیں اس معاملے کو, کیا جواب ملتا ہے آپ کو اس پہ؟ جی دیکھیے, ہماری آئی ٹی کی ایسوسی ایشن ہے پاشا, اور پاشا نے بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں یہ چیزیں بڑی کلیئر کی ہیں, اور وہ بڑی پبلکلی میڈیا میں لوکل بھی بات کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی پالیسی چینج جو ہے وہ بڑی دھیان سے کنسلٹیشن کے ساتھ انڈسٹری کے لانے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک حکومت اس چیز کو سمجھتی ہے کہ دنیا بدل رہی ہے, ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, ہماری زیادہ پاپولیشن یوتھ ہے, ینگ جنریشن ہے, ہم ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں زیادہ, اور ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, بیکاز انٹرنیٹ کے تھرو ہی وہ اب نئے کاروبار کریں گے تو ہماری اکانومی کو وہ فائدہ دے سکیں گے. تو یہی نئے کاروبار جو ہے وہ اکانومی کو فائدہ دے سکیں گے. بیلنس رائٹ کرنا ضروری ہے. بیلنس رائٹ. بہت شکریہ, بہت شکریہ بدر, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور بزنسز کس طرح سے امپیکٹ ہو رہے ہیں اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان میں وی پی این کو غیر شرعی اور سیکیورٹی رسک بھی قرار دیا گیا, اور ابھی ہم یہی ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے پاکستان میں اکثر قوانین بنانے اور ان کے نفاذ کے لیے مذہب اور سیکیورٹی کا سہارا لیا جاتا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر حسن عسکری سے, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر حسن, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں کئی معاملات میں حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سیکیورٹی اور مذہب کا سہارا لیتی آئی ہیں, کیوں ہے ایسا؟
دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایسے نکتے ہیں جس سے آپ ریشنل آرگومنٹ کو ختم کر سکتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹنڈ ہے، یا یہ ہے کہ مذہبی اصولوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اینٹی اسلام اور بلاسمس میٹیریل جو ہے اس کے ذریعے سرکولیٹ ہوتا ہے. تو یہ وہ آرگومنٹ ہے جس کے بعد دوسرے بندے کو کاؤنٹر آرگومنٹ دینا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کی اصل وجہ نہ نیشنل سیکیورٹی ہے اور نہ ہی مذہب ہے، بلکہ وہ سیاسی مسائل ہیں جو ہماری اس وقت کی حکومت اور جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو سیاسی میدان میں درپیش ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی تو ویسے بھی حکومت کے کنٹرول میں ہے اور کچھ بھی وہ بلاک کر رہے ہیں، ایکس آلریڈی بلاکڈ ہے، تو آپ کے خیال میں اس پر مذہب کا ٹھپا لگانا کیوں ضروری سمجھا گیا؟ مذہب کا اسی لیے نا کہ ایک تو یہ ہے کہ مذہب کا جب آپ ٹھپا لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مذہبی حلقوں کی ایک رائے عامہ کا ایک طبقہ جو کنزرویٹو آرتھوڈاکس ریلیجس سرکلز ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں، ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں غیر اسلامی، غیر شرعی اور جو بلاسمس میٹیریل ہے وہ اس میں سرکولیٹ ہوتا ہے. تو حکومت کو اس طرح اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ چاہتی ہے کہ انٹرنیٹ کو کنٹرول کیا جائے، اس کام کے لیے ایک اچھی رائے عامہ کی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے. تو ایک معاملہ یہ بھی تو ہے ڈاکٹر عسکری کہ اگر ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نقطہ نظر سے معاملات کو بیان کرنے سے عوام کو ایک مکمل خاکہ مل جاتا ہے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا اینگل بھی ہے کوئی؟ نہیں دیکھیں، سمجھنے میں آسانی کچھ ایک خاص ایک طبقے کو تو ہوتی ہے جو ریلیجس آرتھوڈاکس ہے، جو ہر چیز کو مذہبی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو تو آپ کنونس کر سکتے ہیں. لیکن جو مذہب کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کمرشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے صرف مذہبی آرگومنٹ کافی نہیں ہوتی. تو وی پی اینز کے استعمال پر پابندی سے کیا اظہار رائے کی آزادی متاثر ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ کیا اسے اختلاف رائے کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کو آپ پورا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ انٹرنیٹ کی جو سروسز پرووائڈ ہو رہی ہیں اس میں بھی بعض دفعہ مینوپولیشن، ڈسرپشن ہوتی ہے. جو ایکس ہے جو وہ بند ہے اور اب وی پی این کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک بھرپور کوشش ہے کہ ایک نیا جو کمیونیکیشن سسٹم، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹم اویلیبل ہو گیا ہے جس میں بہت سے لوگوں کو یہ آزادی ہوتی ہے، خصوصاً وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس پہ جو مرضی میٹیریل لوڈ کر دیں، وہ حکومت کو کرٹیسائز کر دیں، وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کر دیں. اس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ہمیں زیادہ اپسیٹ نظر آتی ہے. تو ملک میں سیکیورٹی کو برقرار رکھنا جو ہے یا کسی ایسے کانٹینٹ کو کنٹرول کرنا جو قومی سلامتی کے خلاف ہے یا مذہب کے خلاف ہے، یہ تو حکومتی ذمہ داری بنتی ہے، تو پھر تنقید کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ نیشنل سیکیورٹی کی آرگومنٹ کو کتنا آپ پھیلائیں گے، اس کے ذریعے تو آپ ہر چیز بند تو نہیں کر سکتے نا. اس میں صرف یہ ہے کہ دو کام ان کو کرنے چاہیے. پہلا کام تو یہ ہے کہ جو ملک کا کنونشنل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر ٹی وی چینل چل رہی ہیں، ایک تو جو ان پہ یا پرنٹ میڈیا پہ جو پابندیاں لگی ہیں اس وقت پاکستان میں، یہ لگتی رہتی ہیں، جو کہ وربل ہوتی ہیں، لکھی بھی نہیں آتی، وہ پابندیاں کم کی جائیں تاکہ لوگ اس کنونشنل میڈیا سے جڑیں بجائے اس کے کہ ایک نئے میڈیا کی طرف جائیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ ان دو ایشوز کی طرف جائیں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، یعنی حکومت پہ ایک تسلسل سے تنقید کریں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں، تو پھر یہاں آپ کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو اگر تھوڑا سا حکومت ایک لبرل ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرے، ٹالرنس کو اڈاپٹ کرے، تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر یہ سوشل میڈیا کی اہمیت خود بخود کم ہو جائے گی، لوگ یہاں بیٹھ کے گفتگو کر سکیں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.